کے خاتمے کے بعد ایک تقریب میں موجود تمام فوجی افسران سے کہا گیا کہ وہ ایک پرچی پر اس شخصیت کا نام لکھیں جس کا نام اس جنگ کے بعد سب سے زیادہ یاد رکھا جائے گا۔ تمام فوجی افسران نے اپنے اپنے کاغذ پر نام لکھے اور جب ان تمام کاغذات کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ تمام فوجی افسران نے ایک ہی نام لکھا تھا اور وہ تھا فلورنس نائٹنگیل۔ فلورنس نائٹنگیل نے یہ سب کچھ کیسے کیا یہ بتانے کے لیے کئی ہزار صفحات درکار ہیں۔ مختصراً یہ کہ ہاتھ دھونا، صفائی کی عادت کو اپنانا، صحت بخش غذا کو زندگی کا حصہ اور معمول بنانا، ان تمام کوششوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جدید نرسنگ کی بانی فلورنس نائٹنگیل نے انسانیت کی خدمت کے اس معزز پیشے کو مزید پروقار بنا دیا۔ 12 مئی یعنی آج کے دن ان کی پیدائش پر دنیا بھر میں نرسنگ ڈے منایا جاتا ہے۔ اسلامی جنگوں میں بھی خواتین نے اس طرح زخمیوں کی بہت دیکھ بھال کی اور ہر مشکل وقت میں وہ وہاں پر موجود رہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ شعبہ زندگی کے تمام تر معاملات میں خواتین کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہمارا آج کا موضوع ہے معاشرے میں خواتین کا کردار۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت واقعہ آپ نے پیش کیا۔ اور ناظرین، آج کا موضوع جیسے کہ ریما صاحبہ نے بتایا کہ معاشرے میں عورت کا کیا کردار ہے، تو ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید محمد عون نقوی صاحب اور مفتی اقبال نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ٹرانسمیشن میں تشریف۔ آج ایک بہت اہم موضوع ہے اور میں چاہوں گا کہ ریما صاحبہ آج، کیونکہ سوال بھی عورتوں کے معاشرے میں کردار کے حوالے سے، تو پہلا سوال بھی آپ ہی کریں۔ بہت بہت شکریہ فرحان۔ جیسے کہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اس کی روشنی میں آپ مجھے بتائیے گا کہ ہمارے دین میں عورتوں کے ساتھ کس قسم کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علامہ صاحب، پہلا سوال میں آپ سے پوچھوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ لقمان میں رب الارباب نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں کہ جو عورت کے حوالے سے اور خاص طور پر ماں کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اور جیسے کہ آپ نے موضوع رکھا، یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ عورت اگر سنورے تو وہ زمزم پیدا کرا دیتی ہے اور بگڑے تو عذاب نازل کرا دیتی ہے۔ آپ دیکھیے حضرت لوط اور حضرت ہود کی ازواج کی وجہ سے آسمان سے عذاب آیا، اور حضرت بی بی ہاجرہ کی وجہ سے کہ جب انہوں نے اپنے شوہر جناب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اس بیاباں میں، اس بے زرخیز زمین میں، پہاڑوں میں مجھے اور میرے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی مرضی سے چھوڑ رہا ہوں۔ اس وقت بی بی نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کی اس میں رضا ہے کہ ہم دونوں کو ایک ایسی جگہ آپ چھوڑ جائیں تو پھر وہی میرے لیے کافی ہے اور وہی میری مدد کرے گا۔ یقیناً عورت کا ایک معاشرے میں، اور جیسے کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ اسلام تو خاص طور پر بنیادی طور پر عورت کو وہ حق دیتا ہے کہ جو کسی اور معاشرے میں نہیں دیا گیا۔ کسی اور ویسٹرن معاشرے میں عورت کو ظاہراً وہ کہتے ہیں کہ عورت کو ہم آزادی دے رہے ہیں، عورت کو ہم جو ہے وہ ہر شعبے میں لا رہے ہیں، لیکن حقیقتاً اسلام جو آزادی اور اسلام جو عورت کے حقوق کا لحاظ اور خیال رکھتا ہے، یہ کوئی اور معاشرہ نہیں رکھتا۔ آپ نے بڑا اچھا انٹرو میں واقعہ اس خاتون کا کہ جنہوں نے اپنی زندگی صرف کر دی، اور اپنی زندگی آپ دیکھیے، ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے ذکر تو کیا ہے کہ بچے کے لیے کہ والدین کا احترام کرو، والدین کا خیال کرو، والدین کی عزت کرو، لیکن اس میں بھی ماں کا تذکرہ زیادہ ہے، اس لیے کہ ماں کو اللہ نے ایک ایسا ذریعہ بنایا ہے کہ وہ 9 مہینے 10 دن ایک بچے کو
اپنے جسم میں رکھتی ہے اور پھر سارے کام بھی کرتی ہے اور سارے اپنا خون جگر پلاتی ہے. اور اس کے بعد بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ ماں کی وجہ سے بچے کے عادات اور اطوار پر اثر پڑتا ہے. اگر ماں شریف النفس ہے، ماں اگر باادب ہے، ماں اگر با اخلاق ہے، ماں اگر عادات و اطوار میں اچھی ہے، تو اس بچے پر جو اس کے ذریعے سے آ رہا ہے اس کے وہ تمام اثرات پڑتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ ماں بد اخلاق ہے، بد خلق ہے، شوہر سے مثال کے طور پہ جھگڑا کرتی ہے، یا معاشرے میں اس کا جو اعزا اقربا میں کردار ہے وہ اچھا نہیں ہے، تو جو بچہ دنیا میں آئے گا وہ بچے پہ وہ اثرات موجود ہوں گے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بچہ کسی ماں کے جسم میں ہو تو اس کی ماں کو غذا بھی روحانی فراہم کی جائے اور اس کو ماحول بھی روحانی فراہم کیا جائے. اسی لیے کہتے ہیں کہ معرفت خدا اور معرفت نبی اور آل نبی علیہ السلام تبھی پیدا ہوتا ہے کہ غذا بھی بچے کی پاکیزہ ہو جو اس کی ماں کو دی جا رہی ہے، ماحول بھی پاکیزہ ہو، اور جب وہ دنیا میں آئے گا تو پھر وہ صاحب معرفت اور اللہ کی عبادت کرنے والا پیدا ہوگا. اس لیے ماں کا ایک بنیادی کردار ہے معاشرے میں. اسی کے ساتھ ساتھ وہی عورت ماں کے بعد جب اس سے پہلے کی منزل میں ہوتی ہے تو کسی کی بیٹی ہوتی ہے، اس سے پہلے کی منزل میں ہوتی ہے تو کسی کی زوجہ ہوتی ہے. اس لیے ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، زوجہ کی حیثیت سے تینوں شعبوں میں، تینوں ادوار میں ان کی زندگی اور اس کا کردار مختلف ہے. ماں ہے تو اب وہ امت کی امین ہے. جب وہ بیٹی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی عصمت کی امین ہے. اور جب وہ کسی کی زوجہ بن رہی ہے تو وہ شوہر کی امین ہے. تبھی وہ ایک اچھا معاشرہ فراہم کر سکتی ہے. تو ہم اس پروگرام کے ذریعے سے تمام سننے والی خواتین کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اگر آپ ماں ہیں تو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ آپ کو نظر آئے کہ ان میں کردار حسنین علیہ السلام موجود ہے. اگر آپ بیٹی ہیں تو آپ میں کردار جناب زینب عالیہ نظر آنا چاہیے. اگر آپ زوجہ ہیں تو آپ کے اندر کردار جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نظر آنا چاہیے. تب آپ ایک معاشرے کو اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. میں مفتی صاحب سے سوال کروں یا آپ پوچھیں گے؟ جیسے آپ آج آپ کا ٹاپک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ زیادہ سوال کریں. بہت شکریہ فرحان. مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اسلام کے روح سے دین کے معاملے میں عورت اور مرد جو ہے وہ برابر ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ہمارے مرد جو ہیں وہ عورتوں کو وہ حقوق فراہم نہیں کرتے، وہ عزت نہیں دیتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. آج کا آپ کا ٹاپک بڑا اہم ہے اور سوال بھی بڑا اہم ہے. تو میرے مفتی صاحب نے مبذول کرائی اس طرف عورت کے کردار پہ اور پھر اہل بیت اطہار کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو ذی روح اور ذی شعور پیدا فرمایا ہے. انسان کی دو قسمیں ہیں، ایک رجال اور ایک نساء، ایک مرد ایک عورت. اور اس کا ذکر اس خوبصورت انداز میں قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ اللہ نے عورت کے نام سے ہی ایک پوری سورت نازل فرما دی. یعنی سورہ نساء وہ چوتھے پارے سے شروع ہو کے چھٹے پارے میں جا کے اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اس کے 34 رکوع اللہ رب العزت نے اس کے معاشرے، اس کے حال، اس کے تمام کردار کی جو خوبیاں اللہ نے ایک عورت کے اندر رکھی ہیں، تو وہ تمام کی تمام قرآن پاک نے، دین اسلام نے بیان کر دی ہے. جناب حضرت حوا علیہ السلام سے لے کے بی بی ہاجرہ، حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، اور جناب حضرت سمیہ، حضرت سالبہ بن سامت وغیرہ وغیرہ، جہاں تک کہ کربلا معلیٰ تک ہمارے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی شہزادیاں، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، حضرت سید سکینہ، حضرت سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہا، یہ وہ صاحب کردار ہیں
کہ صرف اپنے ہی نہیں اغیار ان کے کردار کی تعریف کرتے ہیں۔ تو با اختیار نبی نے ان خواتین کو با کردار بنانے میں نبوت نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ جہاں اللہ نے مردوں کو نبوت سے نوازا ہے تو عورتوں کو بھی وہاں پیچھے نہیں چھوڑا، عورتوں کو ولایت سے نواز دیا ہے۔ تو عورتوں کے پاس اللہ نے ولایت رکھی ہے۔ اب یہاں ہم معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ معاشرہ بڑا ظالم معاشرہ ہے۔ ہماری سوچ مختلف ہے، ہمارے لوگ مختلف ہیں، ایک تو دین سے دور ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو، اہل بیت اطہار کو، اصحاب پیغمبر کو انہوں نے اپنا آئیڈیل نہیں بنایا، مختلف وہ جہتوں کی طرف چلے گئے، مختلف چیزوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، اسی وجہ سے کہ وہ عورت کو ایک مٹی کی مورتی کا تصور دینے لگے، سمجھنے لگے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب اللہ نے ذی شعور بنایا ہے، انہیں عقل سلیم عطا فرمائی ہے اور ذی روح بنایا ہے، تو ہمارے معاشرے کی کیا مجال کہ ان کو پورا حق نہ دیا جائے، ان کو وراثت نہ دیا جائے۔ یہاں تو غلامی کا سلسلہ ہے، کوئی جناب چودھریوں کا غلام، تو کوئی وڈیروں کا غلام، تو کوئی امیروں کا غلام، یہاں تو غلامی کا سلسلہ چلتا رہا۔ کاش کہ اگر ہم غلامی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سرشار ہوتے تو آج ہماری جو مسلم خواتین کا کردار ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ مجھے آپ اجازت دیں تو میں آخری بات کروں۔ حضرت ثعلبہ بن صامت، یہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں، انصاریہ ہیں، مدینہ منورہ میں رہتی ہیں۔ اس زمانے میں ان کے شوہر نے ان کو طلاق دی، اور اس زمانے میں طلاق کے الفاظ مشہور تھے، اس کو آج کی شریعت نے زہار کا لفظ کہا ہے۔ اور وہ یوں کہتے تھے کہ جب ان کو غصہ آتا طلاق دیتے تو وہ کہتے کہ تو ایسی ہے جیسے میری ماں ہے، یا جیسے میری ماں کی پیٹھ تمہاری پیٹھ، تو اس صورت میں ان کی طلاق ہو جاتی۔ علامہ توثیق کریں گے، اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل اتفاق ہے۔ تو وہ نبی کا مسئلہ ہو گیا طلاق کا، تو وہ روتی ہوئی بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرے رسول کی بارگاہ میں آؤ اور پکارو تو میں تمہاری تمہارے پکار کی جواب بھی دیتا ہوں۔ جب تم پکارو شرط یہ ہے کہ میرے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو وہ گئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ جب میرا حسن و جمال تھا تو میرے شوہر مجھ سے محبت کرتے رہے، آج میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مال اسباب بھی نہیں رہا، اب انہوں نے مجھے طلاق دی اور میں کہاں جاؤں گی یا رسول اللہ میرے فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ ابھی کوئی ایسا حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا، ابھی آپ صبر کرو۔ اور وہ برابر بولتی جا رہی ہے، یعنی کہ یوں قرآن کہتا ہے سورہ مجادلہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اے حبیب، یہ جو عورت آپ سے جھگڑا کر رہی ہے، لڑ رہی ہے اپنے مسئلے کے بارے میں، تیرا خدا قدرت کے قانون سے سماعت فرما رہا ہے، تیرا خدا اس گفتگو کو سن رہا ہے۔ اس رونے والی خاتون سے کہہ دیں کہ جاؤ، اللہ نے تمہیں معاف کیا ہے، ہم اس قانون کو آج کے بعد بدل دیتے ہیں، جو بھی ایسے جملے کہے گا طلاق نہیں ہوگی، اپنے شوہر کو بلاؤ اور صدقہ دے دو، ہم وہ قانون کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کو جتنے مرد پیارے ہیں اس قدر خواتین بھی پیاریاں ہیں، اور جس طرح مردوں کو ثواب ملتا ہے اس طرح ہمارے مسلم معاشرے کے اندر عورتوں کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے۔ حج کا، نماز کا، روزے کا یہ نہیں ہے علامہ اور نقوی صاحب اور مجھے ثواب ڈبل مل جائے اور عورتوں کو ثواب بالکل نہ ملے، ایسا نہیں ہے۔ برابری کا اسلام پیغام دیتا ہے۔ تو جو لوگ نادان ہیں، عورتوں کی عزت نہیں کرتے، معاشرے کے اندر عورتوں کو مقام نہیں دیتے، پہچانتے نہیں ہیں، وہ نادان ہیں۔ ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام نے اس کے پورے پورے حقوق ادا کیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس خوبصورت بات سے ہم بریک لیں گے کہ مرد کو جتنی عورت کے کردار کی فکر ہوتی ہے، اگر اتنی فکر وہ اپنے کردار کی کر لے تو بہت ساری عورتیں بد کردار ہونے سے بچ جائیں۔ اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ گویا خوبصورت چیز کو، مخلوق کو دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیوں ادھر دیکھ رہی ہے،
छोटी छोटी बातें हैं हमारे माशरे में जो फसाद का ज़रिया बनती हैं, और घर जाके फिर झगड़ा करता है कि तुम फला को क्यों घूर के देख रही थी। उससे कोई ये पूछे कि जब तुम इसको घर में बंद करके जाते हो और पूरा दिन घर से बाहर रहते हो, तुम कहाँ कहाँ क्या क्या देखते हो, तुम्हें भी कोई पूछने वाला है? बस सिर्फ वो बंदा खौफ खुदा कर सकता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो। और नेचुरली कदा करने वाला कभी कभी ऐसा होता है कि ये गुलदान रखा है, बेसिकली मैं निगाह मेरी गुलदान की तरफ है, लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूँ। हाँ। लोगों को लग रहा था मैं गुलदान देख रहा हूँ, जबकि मैं कुछ इंसान कहीं भी सोचता है तो कहीं हाँ। ये भी कभी हाँ कभी बिल्कुल, ऐसे छोटी छोटी बातें इतनी हमारे माशरे में फसाद और झगड़ा और तलाक का जरिया बनती हैं कि जो जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते, हम उसमें स्ट्रीम पर चले जाते हैं। हम अपनी ज़ौजा को इस माशरे में, जो हमारा माशरा है, इसमें हम उसको ग़ुलाम बना के रखते हैं। ये नहीं देखते कि इसके हुकूक हमारे ऊपर क्या हैं। मैंने शायद पहले या दूसरे प्रोग्राम में किसी मौजू में अर्ज़ किया था कि बंदा हक लेना जानता हो और फ़र्ज़ अदा करना ना जानता हो सुभान अल्लाह। तो माशरे में फसाद पैदा होगा। इसलिए इब्तदा में हम दोनों क़िबला काबा मुफ्ती साहब और हम क्यों मुक़द्दस हस्तियों का जिक्र करते हैं, इसलिए कि वो हमारे नमूना अमल हैं। अगर हम उनको पेश निगाह रखें और अपनी ज़िंदगी गुजारें तो यकीनन हम एक बेहतरीन माशरा जो है वो तश्कील दे सकते हैं। यहाँ एक जुमला मैं और अर्ज़ करूँगा कि औरत जब बहैसियत माँ होती है तो उसका एक अलहदा किरदार है, जब बहैसियत ज़ौजा है उसका अलहदा किरदार है, जब बहैसियत बेटी है उसका अलहदा किरदार है। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे माशरे में बिगाड़ में मर्द और औरत दोनों का बराबर का हिस्सा है। मैं मिसालें दे सकता हूँ, मेरे ख्याल में टाइम कम है, मुफ्ती साहब से भी बात करनी है, अगले उसमें मैं अर्ज़ करूँगा, लेकिन एक मिसाल मैं अर्ज़ कर दूँ। एक खातून जूतियाँ रगड़ रही है, जाकर रिश्ता ले रही है किसी बच्ची का अपने बेटे के लिए, और जब वो रिश्ता लेने जाती है तो 50 दफ़ा जाती है, ये तो मेरी बेटी है, ये तो मेरी बेटी है, ये तो चांद का टुकड़ा है, ये है, वो जुमले करें। और जब वो बेटी जो किसी की बेटी थी और आप बेटी बना के लाई अपने घर में, अब एकदम आप दूसरे दिन ही सास बन गई। आपने ये नहीं सोचा कि मैं कल तक तो इसको बेटी कह रही थी, अब फितरी तौर पर मेरा आपका बेटा, इसका शौहर उसको वक्त देगा, उसको उसका हक है, और आप उसी बात को बुनियाद बना रही हैं कि तुम मेरे पास 2 घंटे बैठता था, अब तू आधा घंटा बैठता है। तो वो बैठेगा, उसका हक है, उसकी आप शादी करके लाई हैं फिर उस बच्ची पर। अच्छा, इधर दूसरी तरफ आप देखिए कि वो बेटी जो ब्याह कर कहीं गई है अपने शौहर के घर, वो पहले दिन से ही अपनी माँ को वो तमाम बातें बता रही है जो शौहर से मुताल्लिक है या सास से मुताल्लिक है। तो बहैसियत माँ उसने झगड़ा किया, जो बेटी बना के लाई थी लेकिन सास बन गई। बहैसियत ज़ौजा इसने इस बात का लिहाज नहीं रखा कि अब मेरी ज़िंदगी यहाँ गुजरनी है, मुझे अपनी माँ को वो तमाम पर्सनल बातें नहीं बतानी है जो मेरे और शौहर के दरमियान है या जो मेरे ससुराल के दरमियान। और फिर वो माँ जिसने ब्याह दिया, वो फिर उसको टेलीफोन पर उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ा रही है कि यूँ शौहर आए तो ये कर लेना, शौहर आए तो ये कर लेना, और सास से यूँ कहना, नंद से यूँ कहना। ये तमाम जो खराबियों की जड़ बनती है वो किसी दूसरे के हक में अपना हक बिला वजह का जतलाना। तुम तो मेरी बेटी हो, हमने तुम्हें पाला पोसा है, हाँ माशाल्लाह पाला पोसा है, उसका हक है, लेकिन जब वो शौहर के घर चली गई तो अब जो आपको याद होगा पुराने ज़माने में बुजुर्ग हजरात बेटी की रुखसती करते वक्त ये कहते थे, अब तेरा जनाजा वहाँ से उठेगा, तुम अब हमें उस घर की कोई ऐसी बातें नहीं बताना। लेकिन इस माशरे में मैं बहुत, क्योंकि हमारे पास मुफ्ती साहब भी जानते हैं, क्योंकि मदारिस और मुख्तलिफ इदारे हैं जिनमें हर दूसरे तीसरे दिन केस आते हैं तलाक और खुला के, और वो ज़रिया क्या होता है, वजह क्या होती है, यही बातें कि वो सास बन गई, वो माँ उसके मामलात में मुदाखलत कर रही है, और बेटी अपनी पर्सनल चीज़ें माँ को बता रही है, और शौहर जो है वो बीवी को सही वक्त नहीं दे रहा, अपने भाई बहनों को ज़्यादा वक्त दे रहा है, या जो उसके नान नुफ्के के मसाइल हैं उनको हल नहीं कर रहा, और उसके साथ जुल्म कर रहा है। यहीं पर अलामा साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर जो लड़की ब्याह कर गई है जहाँ पर, वो ससुराल वाले ही इतना जुल्म करें, वो सास हो, वो ननंद हो, वो शौहर हो,
تو کیا پھر بھی وہ اپنے والدین کو نام بتائے؟ بہت اچھا سوال ہے. وہ اپنے والدین کو بتائے لیکن ایک حد میں رہ کے. اس کی ہر چیز کی ایک حد ہے. دیکھیے ظلم کی بھی حد ہے. اور اسی طرح سے ابھی وقفے کے درمیان میں اور مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ اس میں ہماری سب سے زیادہ جو کام ہے حکومتوں کا ہے, ریاست کا ہے. اسلامی ریاست میں ابھی مفتی صاحب نے ایک بہت بہترین مثال دی کہ ان کے ساتھ ان کے شوہر نے وہ جملہ کہہ دیا کہ جو اس وقت کی شریعت میں رائج تھا. اس نے آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, جو کہ ظاہر ہے کہ اسلامی ریاست کے جو عالمی ریاست ہے, عالمی دین ہے, اس کے سربراہ ہیں, آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گویا وہ بات, اللہ تو سننے والا ہے, اور اللہ نے فیصلہ تبدیل کر دیا, اپنا اصول بدل دیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اس قسم کے مسائل پیش آتے ہیں تو ریاست کس چیز کے لیے ہے, ہماری عدالتیں کس چیز کے لیے ہیں. اگر آپ کیونکہ اب مشکل یہ ہے کہ اگر عدالتوں کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں بات کریں, ریاستوں کے بارے میں بات کریں تو کہتے ہیں کہ جناب یہ سیاسی بات ہو رہی ہے, جناب یہ کوئی طرفداری یا جانبداری کی بات ہو رہی ہے. نہیں, ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ خانگی مسائل میں, آئلی قوانین میں, اور جو یہ گھریلو مسائل ہیں اس کے لیے مساحلتی بورڈ تو ہوتے ہیں, مساحلتی کمیٹیاں تو ہوتی ہیں, لیکن وہ حقیقی معنی میں وہ کام سرانجام نہیں دے رہی ہوتی جو ایک اسلامی معاشرے میں دینے چاہیے. جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا. جی مفتی صاحب سے میں سوال کروں. مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں جو خواتین گھر سے باہر نکل کر کام کرتی ہیں اس کو بہت حد تک جو ہے وہ تسلیم آج بھی نہیں کیا جا رہا. کسی حد تک تو کر لیا ہے مگر مکمل طور پر اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. جبکہ گھر سے باہر وہ نکلتی ہے تو گھر کی حالت کو دیکھ کر نکلتی ہے, ہیلپ کرنے کے لیے نکلتی ہے, پھر واپس آ کر اگر اس کو تانے ملے اور واپس آ کر بھی گھر کا کام بھی اسی سے کروایا جائے تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ مرد عورت برابر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہالت میں اور اس معاملات میں اب مرد حضرات پیچھے رہ گئے ہیں. بیویاں جو ہیں علم کے اندر, معاملات کے اندر, ہنر کے اندر, فن کے اندر, عورتیں ہماری خواتین آگے نکل گئی ہیں ماشاءاللہ. تو ضرورت اس امر کی ہے جو آپ کا سوال ہے کہ مسلم خواتین کا گھروں سے نکلنے کے لیے, کام کرنے کے لیے اسلام نے کوئی قدغنی لگائی. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جان رحمت فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا میں مجھے دو چیزیں پسند ہیں. ایک دنیا کی خوشبو جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں, اور ایک منکوحہ عورتیں جو نکاح میں آتی ہیں وہ مجھے پسند ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ عورت کا بہت بڑا کردار ہے, بہت بڑا وہ عورت کا مقام ہے. اب گھر سے اگر وہ نکلی ہے, کام کے لیے جا رہی ہے, وہ کسی کسب کے لیے جا رہی ہے, وہ یونیورسٹی جا رہی ہے, وہ پڑھنے جا رہی ہے, اسلام نے تو منع نہیں کیا. اب یہ جو خوبصورت معاملات بنانے تھے یہ ریاست کی ذمہ داری تھی. ریاست نے وہ الگ ادارے کیوں نہیں بنائے؟ یہ ساری ذمہ داری ریاست کی. اسلام نے وہ تعلیم کا حکم دیا, جہاں مردوں کی تعلیم کا حکم ہے وہیں عورتوں کی تعلیم کا حکم ہے. جہاں مردوں کے لیے فن ہنر کے سیکھنے کا حکم ہے وہاں پہ عورتوں کے لیے بھی حکم ہے, مگر اس کے ایک لمٹ, ایک راستہ بتایا کہ اس طرف مرد حضرات ہوں, اس طرف خواتین ہوں. تو ہماری خواتین, خاص کر مسلم خواتین, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں حدیث کوٹ کرتا ہوں, فرمایا اللہ نے نبوت کا دروازہ مجھ پر بند کر دیا ہے. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا, لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب, وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا, مگر اللہ نے نبوت کو تمام کر دیا. تو اگر کوئی نبی عورتوں میں آتا تو حضور نے فرمایا وہ دنیا کی 3 خواتین ہیں, اللہ ان کو نبوت عطا فرماتا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا فداک ابی و امی یا رسول اللہ, ہم سننا چاہتے ہیں وہ کون سی خواتین ہیں. فرمایا ایک تو حضرت بنی اسرائیل کی بیوی مریم علیہ السلام ہے. اگر اللہ نبوت کسی عورت کو دیتا تو وہ باب نبوت سے بیوی مریم کو گزارتا. یا رسول اللہ دوسری؟ فرمایا دوسری 2 ہیں, ایک ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ, اور دوسری فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام اللہ علیہا, جس کو ہماری آج مسلم خواتین اپنا آئیڈیل بناتی ہیں. ہر معاشرے کے اندر اہل بیت پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہماری رہنمائی کرتی ہے, چاہے وہ چکی چلانا ہو,
چاہے وہ شوہر کی خدمت کرنا ہو، چاہے وہ بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہو، چاہے وہ کھانا بنا کے تیار کر کے رکھنا ہو، چاہے کوئی دعوت دے تو تیار ہو کے گھر سے نکلنا ہو. تو جب ہم دیکھتے ہیں یہ ساری نعمتیں اور خوبیاں حضرت فاطمہ الزہرا کے ارد گرد گھومتی ہیں، اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی. میں نے پہلے عرض کیا ہے یہ جو ہماری سوچ ہے یہاں کی، جس معاشرے میں میں رہتا ہوں اس معاشرے نے قدغن لگائی ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرف دین ہے ہمارا اور ایک طرف ہمارا معاشرہ ہے. ہم کبھی کبھی جہاں معاشرے کی بات آتی ہے وہاں ہم کہتے ہیں جناب دین میں یہ نہیں، اور جہاں دین اجازت دیتا ہے وہاں کہتے ہیں ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دے رہا. تو ہمیں ماننی کس کی چاہیے؟ دین کی ہی سے ماننی چاہیے. اگر معاشرہ اجازت نہیں دے رہا، معاشرہ تنگی پیدا کر رہا ہے، تو اس وقت کوئی بیچ کا رستہ بھی نکلتا ہے، یا ہمیں صرف دین ہی کی اس وقت ماننی چاہیے؟ کیونکہ رہتے تو ہم اسی معاشرے میں ہیں نا. جی میں عرض کرتا ہوں، معاشرے اسلامی معاشرے ہوں تو وہ معاشرہ خوبصورت بن جاتا ہے. ہمارے ہاں افسوس یہ ہے کہ یہاں اسلامی معاشرہ نہیں ہے، وہ اسلامی معاشرہ قائم نہیں کیا گیا. نام تو رکھ لیا اسلامی جمہوریہ پاکستان، نام بھی رکھ لیا اور نعرے بھی لگا لیے، مگر جو کچھ وہ قائم کرنا تھا وہ ہم نہ کر سکے، جو بنانا تھا وہ ہم نہ بنا سکے، جو قانون سازی کرنی تھی وہ نہ ہم کر سکے. تو ماننی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے، نہ کہ معاشرے کی ماننی ہے. معاشرہ یہ دنیا کے لیے ہوتا ہے، دین اسلام دنیا کے لیے بھی ہے، آخرت کے لیے بھی ہے. دیکھیں نا، روزگار کا سلسلہ ظاہر ہے، عورت اگر نکل رہی ہے اپنے روزگار کے لیے نکل رہی ہے. ہمارے پاس مثال ہے کتنا بڑا بزنس تھا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا، لیکن ان کی حدود بھی تھی جس حدود میں رہ کر وہ کام کیا کرتی. ہمارے ہاں ابھی نارمل آپ دیکھیں کسی ایونٹ پہ، جیسے کوئی شادی کا ایونٹ ہوتا ہے اور اس کے انتظامات کی جو کمپنیز ہوتی ہیں، بہت سی شادیاں ہمارے ہاں آج بھی ایسی ہیں کہ جو پردے میں ہوتی ہیں، یعنی خواتین کا نظام بالکل الگ، مرد کا نظام. اس میں ویٹرز بھی عورتیں ہی آتی ہیں اور وہ بھی باحجاب آتی ہیں. اس میں اگر ویڈیو بنانے کے لیے عورتیں آ رہی ہیں تو وہ بھی باحجاب آ رہی ہیں. تو عورتیں مردوں میں نہیں جا رہی، مرد عورتوں میں نہیں جا رہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہمارے میں عرض کرتا ہوں اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کام کرنے کی گھر سے. میں عرض کرتا ہوں جیسے کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، تو ہمارے پاس یہ مسائل آتے ہیں، بتائیں کہ عورت عدت میں ہے، کوئی اس کو بازار سے سبزی لانے والا، دوائی لانے والا اس کا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں، تو کیا کرے؟ تو ہم اس کی اجازت دیتے ہیں وہ دن میں جائے اپنا کام کرے، اگر ڈیوٹی کرتی ہے ڈیوٹی کرے، اگر دن میں جائے کوئی سامان لینا ہے وہ لے کے واپس آ جائے اور رات اسی شوہر کے گھر میں گزارے. کس نے منع کیا ہے کہ وہ بازار نہیں جا سکتی، وہ ملازمت نہیں کر سکتی، وہ کام نہیں کر سکتی؟ وہ جا سکتی ہے، اسلام نے کوئی پابندی نہیں. کچھ جگہ پر تو دیکھیں عورت اتنی مجبور ہو جاتی ہے کہ اگر وہ بیوہ ہے یا سنگل ہے، یہ میں بالکل پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر اس کو پتہ چل جائے یہ بیوہ ہے یا یہ سنگل مدر ہے یا سنگل خاتون ہے، اس کا ہسبینڈ یا شوہر کا انتقال ہو گیا، طلاق ہو گئی، تو دنیا اس کو ویسے ہی نہیں جینے دیتی. وہ بیچاری اپنی عزت بچانے کے لیے کام پہ بھی نہیں آ سکتی. اس کے لیے بھی تو کوئی ہمارے ہاں دیکھیں، یہ تو ہم پہلے سے عرض کر رہے ہیں، جیسا ہم ریاست کے اندر رہتے ہیں وہ ریاست قانون سازی کرتی ہے، وہ برائیوں کو روکنا، وہ اپنی طاقت استعمال کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہے کہ ایک بہن بیٹی نکلتی ہے کام کے لیے اور اس کو تنگ کیا جاتا ہے، اس کو طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں، طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں؟ کیوں ہے ایسا؟ کون دیتے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کی خرابیاں بھی ہیں. اس کے علماء حضرات بھی ذمہ دار ہیں، محراب و منبر بھی ذمہ دار ہے، ریاست جو ہے نا وہ بھی ذمہ دار ہے، اور اس کے مشائخ علماء وہ بھی ذمہ دار ہیں کہ کیوں نہیں اس معاشرے کو بہتر کرتے؟ کیوں یہ تانے دیتے ہیں؟ جو بہن بیٹی نکلتی ہے گھر سے اس کا خیال رکھا جائے. جو ایسے باش مرد اس طرح کی حرکتیں کہتے ہیں اس کو ہماری ریاست کیوں نہیں سزائیں دیتی؟ کیوں نہیں وہ کہتی؟ دیکھیں سورہ نور آپ پڑھ کے دیکھیں، منافقین نے یہی تو کہا تھا جب حضرت اما عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگائی تو پورے قرآن کی ایک سورت آ گئی. حضرت اما عائشہ صدیقہ کے حق میں قرآن مقدس کی 10 آیاتیں نازل ہو گئی کہ ایسے مردوں کو کوڑے لگائے جائیں جو گواہ نہ پیش کر سکیں اور وہ الزام لگائیں. تو ہمارے قرآن نے تو واضح پیغام دیا ہے. اب اس پہ عمل کون کرے گا؟
یہ سید فرحان علی بار صاحب، یہ میں نہیں، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، ریاست کے پیچھے ایک طاقت کھڑی ہوتی ہے، وہ یہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر عمل کروا سکتی ہے کہ نہیں، عورت مظلوم طبقہ ہے تو ظالموں سے اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ ایک بات کی گواہی سوری، اگر ٹائم ہے تو میں ایک بات کروں، اگر آپ جی بالکل یہ بات ایسی سینسٹیو ہے، میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں۔ میرے پاس، میں نہیں جانتا، کسی خاتون کا ایک میسج آیا اور کہا جاتا ہے نا کہ اگر بات حقیقت ہو تو دل پہ اثر کرتی ہے، تو اور وہ کہاں سے تھی یہ بھی میں ڈسکس نہیں کروں گا۔ انہوں نے بتایا کہ میں بیوہ ہوں اور مجھے جو ہے نا گھر پہ کھانے کی ضروریات کی بہت کمی ہے، بچوں کو پالنا ہے، کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ جو میری حیثیت تھی وہ میں نے کسی کے ذریعے، اس شہر میں جو وہ شخص رہتا تھا اس کے ذریعے کہا کہ بھائی ان کو راشن کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، حل کر دو۔ تو جب وہ مسئلہ حل ہو گیا تو اس خاتون کا میرے پاس میسج آیا کہ آپ تو مجھے جانتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں اگر ہم کسی سے کوئی بات کہتے بھی ہیں نا تو ہر انسان کسی نہ کسی مطلب کے بہاف پر ہماری مدد کرتا ہے، اس لیے ہم کسی کے دروازے پر جاتے نہیں، ہمیں اپنی عزت پہ آنی۔ اگر میں ایک جملہ عرض کروں اس میں کہ دیکھیے، معاشرہ افراد سے بنتا ہے، افراد گھر سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم آج یہ پروگرام دیکھنے والے یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو وہ چیزیں بتلائیں گے کہ جو اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کرنے کی، اور وہ چیزیں روکیں گے جن سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے نہ کرنے کی۔ لہٰذا اگر ہم گھر کی تربیت، ایک بچہ، آپ دیکھیے، آپ جاتے رہتے ہیں پوری دنیا میں بھی آدھی زیادہ دنیا دیکھے ہوئے ہوں کہ بہت سارے ممالک میں بچے پہلے سے تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ وہ جب بڑوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو انداز پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ تربیت یافتہ ہے۔ معاشرہ بنتا ہے افراد سے، افراد معاشرے کو بناتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں گھر کی تربیت کو اچھا کر لیں، ادھر سے مفتی صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ ہماری حکومتیں ہمیں وہ سہولتیں فراہم کریں، صوبائی ہوں یا وفاقی ہوں، کہ جو ایک اسلامی معاشرے میں فراہم کرنی چاہیے، تو پھر جیسی یہ بیوہ یا جیسے طلاق یافتہ خاتون کا مسئلہ وہ میرے آپ کے پاس نہیں آئے گا، وہ ڈائریکٹ ریاست کے پاس جائے گا۔ بیت المال کیوں ہوا کرتا تھا اسلام میں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا حل رکھا ہے، جیسا کہ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ نبوت کا تو خاتمہ ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اللہ نے نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ جاری کیا۔ ادھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جیسی بیوی، جیسے کہ مولانا فرما رہے تھے کہ کسی نے پوچھا تھا سرکار سے کہ اگر عورتوں میں کوئی نبی ہوتی، تو آپ نے فرمایا وہی بات، بہت اچھا جملہ مولانا نے فرمایا تھا کہ اگر اس زمانے میں ہوتی تو مریم ہوتی، اور پھر ہوتی تو خدیجہ ہوتی، اور پھر ہوتی تو فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرہ ہم بناتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ہم کیونکہ ہندو معاشرے سے بہت زیادہ متاثر ہیں، بہت ہی معذرت کے ساتھ، کوئی ناراض نہ ہو، ہم جس گویا اس سرکمٹینس میں رہتے ہیں، وہاں ظاہر ہے کہ جو معاشرہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہمیں معاشرہ خود بنانا ہے، اپنے گھر کی تربیت سے اور اپنے بچوں کی تربیت سے۔ جی، بہت خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے، اور ہمارے دائیں بائیں جتنی خواتین ہیں سب کی عزت کریں، کیونکہ عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلواتی ہے، بیوی ہوتی ہے تو شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، اور جب ماں کا روپ دھارتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں ایک معیاری ڈس انفیکٹنٹ جیسے کہ ڈیٹول ہے، اس کا استعمال اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، اور خاص طور پر ہاتھوں کی صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ 20 سے 30 سیکنڈ تک ہمیں اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے، اپنی انگلیوں کو، اپنی تلیوں کو، ہاتھوں کو آگے سے پیچھے سے اچھی طرح سے دھونا چاہیے، اور ہاتھ دھوتے وقت پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو ڈیٹول جو ہے اس کی بھی بہت امپورٹنس ہے جی ہماری زندگی میں۔ جی علامہ صاحب، مفتی صاحب، سوالات تو بہت زیادہ ہیں، مگر آخری کے 2-3 منٹ میں چاہوں گی ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے۔ کچھ ایسی خواتین جو آدھے بازو پسند نہیں کرتی،
लेकिन उनका शौहर उनसे कहता है कि वो इतने बाजू की कमीज़ पहने या नाखून लंबे रखें या लिपस्टिक ब्राइट कलर की लगाएं, जबकि वो दिली तौर पर ख़ुद पसंद नहीं करती। तो हमारे दीन में ऐसी ख़वातीन के लिए क्या सज़ा और जज़ा है और ऐसे मर्दों के लिए क्या मकाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ऐसे मर्दों के लिए तो सज़ा है, ऐसी बीवियों के लिए जो वो शरीयत की पाबंदी करती हैं और नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी नहीं करती। ऐसे मर्द हजरात जो नफ्स की पैरवी करते हैं और शरीयत को पामाल करते हैं, वो मर्द हजरात तो गुनहगार हैं, ऐसी बीबियाँ गुनहगार नहीं हैं। अब अगर वो मर्द कहते हैं कि इस तरह का लिबास पहनो, ऐसे बन समझ के रहो, अगर वो घर में अपने शौहर की खुशनुदी के लिए करती हैं, अपने रूम में, अपनी चार दीवारी में, फिर तो उनके लिए जायज़ है, सिर्फ अपने शौहर की खुशनुदी के लिए। जहाँ तक नाखून बढ़ाने का हुक्म है, इसको शरीयत ने मना किया है। ऐसे मर्द हजरात इज्तनाब करें, बचें। जिसको अल्लाह के रसूल ने रोका है वहाँ से वो रुक जाएं। मैं सिर्फ आखिरी हदीस बयान करके ख़त्म करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ों के ऊपर औरत से निकाह करो, उसके हुस्न व जमाल, उसके माल व असबाब और उसकी अखलाकियात के ऊपर। फरमाया दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हुस्न व जमाल भी एक दिन जवाब दे जाता है, माल भी ख़त्म हो जाता है, मगर उस औरत का किरदार और औरत की अखलाकियात वो ख़त्म नहीं होने वाली चीज़, उसको मलहूज़े खातिर रखो, सामने रखो। वो ऐसी बीवियों को ढूंढो। मुझे आपकी बात बड़ी पसंद आई कि ऐसे वालिदैन बेटियों के साथ ये सलूक करते हैं। वो वालिदैन जिनको रब ने बेटियां दी हैं, रहमत दी है, वो ख्याल करें, तसव्वुर करें सब्ज़ गुंबद खजरा के मकी के ऊपर जब हुजूर की बेटी आती तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते। तो हम अगर उसी सुन्नत को जिंदा कर लें तो आज भी हम अपने राह रास्त को अपना सकते। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात की। शरीयत में ऐसे शौहरों को बेगैरत कहा जाता है, और एक लफ्ज़ है जो कि बतौर गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन वो शरीयत में ऐसे शौहरों को दयूस कहा जाता है। शाबाश, बहुत अच्छा है। और दयूस की जो है वो सज़ा है बाकायदा शरीयत में। जो इस किस्म का शौहर हो जो अपनी बीवी को इस तरह से, जैसे कि आखिरत में सज़ा है, आखिरत में सज़ा है इन चीज़ों की। और मैं आज इस प्रोग्राम के ज़रिए से उन माओं को, उन बेटियों को, उन बहुओं को, उन ख़वातीन को की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि आज जो ये शब है, इसमें क्योंकि रिवायात ये हैं कि 19, 21, 23, 27 ये जो ताक रातें हैं इन शबों की, वो शब-ए कद्र कहलाती हैं। तो अगर आप अपने बच्चों की माएँ, बेटियाँ, बहनें अपने अपने गिरदो पेश की तरबियत करना चाहती हैं तो आज की शब में उन्हें बताएं कि आज ये शब क्या शब है। दूसरी इस शब में जो बहुत अहम बात है वो है ज़रबत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की शब, यानी आज सुबह, यानी जो आने वाली सुबह है, उसमें इब्ने मुलजिम नामी जालिम ने मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को मस्जिद कूफा में शहीद किया, यानी उन पे ज़रबत मारी, हमला किया। और 3 दिन के बाद यानी 21 को मौला की शहादत वाक़ई हुई। तो अगर ख़वातीन माशरे को अच्छा बनाना चाहती हैं तो इन तवारीख़ को याद रखें, इन दिनों को याद रखें और अपने बच्चों और अपने गिरदो पेश पर हमारे जो इस्लामी अय्याम हैं उनको याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का हमारा टॉपिक था औरत का मुआशरे में किरदार। उस हवाले से आप तमाम ख़वातीन की इज़्ज़त कीजिए, ख़ास तौर पर अपनी माँ की बहुत इज़्ज़त कीजिए और अपनी बेगम की, क्योंकि माँ आपको इस दुनिया में लाने का बाइस बनती है और की दुनिया में आती है। तो हर तरह से ख़वातीन का एहतराम कीजिए। आपसे इजाज़त चाहेंगे फरहान अली वारिस के इस कलाम से, और फरहान से आपकी मुलाकात होगी सहरी के वक्त, और बशर्ते ज़िंदगी मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी फरहान साहब के साथ दोपहर 3 बजे कल इंशाअल्लाह। जी, इजाज़त मौलाना साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मदीना कब भला फिरदौस से कम है किसी सूरत, ये है वो राज जो हमको फरिश्तों ने बताया है। मेरी किस्मत पे नाज़ा है मुक़द्दर सारी दुनिया के, मेरे सरकार ने मुझको वतन अपने बुलाया है।